دیکھیں گے تو زنا کے قریب لے کے جائیں گے آپ۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو انسٹاگرام چلاتی ہیں، جو واٹس ایپ چلاتی ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا جہاں آپ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو پرائیویسی مل گئی، آپ کس سے بات کر رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک معمولی سی چیٹنگ انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک پر، ایک معمولی سی بات چیت، کبھی کبھی شیطان اس کو زناکاری اور بدکاری تک لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، خبردار، تمہیں اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اپنی قیمت کو برباد مت ہونے دینا، کسی ظالم بھیڑیے کو اپنے ان باکس تک پہنچنے مت دینا، کسی سے چیٹنگ کر کے اس کو موقع مت دینا کہ وہ تمہارے گریبان تک اس کا ہاتھ پہنچے، تمہاری عزت تک اس کا ہاتھ پہنچے۔ اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، جو فیس بک پر تم بہن بنا لیتے ہو نا، وہ میری فلاں بہن ہے، فلاں بہن ہے، یہ بہن سب ڈھکوسلا ہے۔ دنیا میں بس ایک ہی بہن ہوتی ہے، سگی بہن۔ سگی بہن جو ہوتی ہے بس وہی آپ کی بہن ہے۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر اور یہ سوشل میڈیا پر جس کو آپ بہن بناتے وہ بہن نہیں ہے آپ کی، اس کو بہن بنانے کا چکر چھوڑ دو۔ اللہ کے خاص بندے زنا کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو یہ 8 چیزیں ہو گئی، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا گناہ کرے گا، بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ نے فرمایا اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے برابر کسی اور کو بنانا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ تو شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر ہیں۔ اللہ کے خاص بندے ان تینوں گناہوں سے بچتے ہیں۔ الا من تاب، جب اللہ نے ان 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تب ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ، اگر کوئی آج تک شرک کرتا تھا اور اب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو گیا، آج تک وہ زنا کرتا تھا، آج اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا، آج تک اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اب آج وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اے اللہ کیا اس کو توبہ کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے فرمایا توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور نیک عمل کر لو، ہم تمہاری توبہ کو قبول بھی کریں گے اور ہم تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیں گے۔ کل تک تم نے جو پاپ کیا تھا اگر سچی توبہ کر لو، ہم تمہارے پاپوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے۔ گناہ کا مطلب ہے کہ آپ غلط راستے پہ چلے گئے تھے، جب توبہ آپ نے کر لیا تو آپ صحیح راستے پہ لوٹ آئے۔ یہاں پہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر ہم سے کوئی پاپ ہو گیا، زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، تو ہم جلدی سے توبہ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، تو اس سے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کہتا ہے تم جب بھی توبہ کر لو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بلکہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ 8 چیزیں ہو گئی، اب 4 چیزیں اور بچی ہیں اور 12:15 ہو رہے ہیں، بس 5-10 منٹ اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندوں کی نویں پہچان یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، وہ گندی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے۔ آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ناچ گانے میں نہیں جاتے، وہ نیو ایئر کی پارٹی میں نہیں جاتے، وہ کسی گندی جگہ پر نہیں جاتے، حرام جگہوں پر وہ نہیں جاتے۔ لا یشہدون الزور۔ پٹھان فلم دیکھ کر کے لوگ پرچار کر رہے ہیں۔ فلم دیکھنا کوئی ایمان کا کام نہیں، کوئی اسلام کا کام نہیں ہے۔
ایک فلم آئی تھی اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر، دا میسج کے نام سے. ہم سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کرناٹک میں مولانا صاحب رمضان میں یہ فلم لوگ موبائل پر بہت دیکھتے ہیں. میں نے کہا فلم ہوتی ہے، اور نبی کے زندگی پر اور صحابہ کی زندگی پر جو فلم بنی ہے اس میں تو اور خطرہ ہے اس بات کا کہ اس میں آپ نے حضرت بلال کو دیکھا ہے. اب جب حضرت بلال کا نام لیا جائے گا آپ کے ذہن میں فوراً فلم کے اندر جو بلال تھے وہ بلال آپ کے ذہن میں آئیں گے. میں نے کہا صحابہ کے نام پر اور نبیوں کے نام پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں، خبردار ان فلموں کو تو اور نہیں دیکھنا چاہیے. تو اللہ کے خاص بندے بیہودہ چیزوں میں شامل نہیں ہوتے، فلمیں نہیں دیکھتے، ناچ گانے میں شامل نہیں ہوتے، بے حیائی کے کام میں شامل نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور ان کی 10ویں پہچان، اگر وہ کسی بیہودہ چیز کے پاس سے، کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. راستہ چل رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ایک لڑکی گزرتی ہے جو منی اسکرٹ پہن کر کے جا رہی ہے، جو پوری باڈی کو دکھا کر کے جا رہی ہے، پورے شریر کو دکھا کر کے جا رہی ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے گزر جاتے ہیں، وہ لغو چیزوں کے پاس سے شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ یہ مت کہیے کہ زمانہ بہت خراب ہے، مولوی صاحب اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں. اللہ نے آپ کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. آپ آگے بڑھ جائیے، آپ اپنی نظروں کو جھکا کر کے گزر جائیے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ گھور کر کے اس کو دیکھیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے خاص بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. اللہ کے نبی اپنی بیوی سے بات چیت کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے 2 صحابی گزر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے دونوں صحابی کو بلایا، ادھر آؤ. آپ نے کہا کہ اے میرے دونوں صحابی، یہ جو عورت ابھی گئی ہے اور جس کو میں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا، یہ کوئی غیر عورت نہیں تھی، یہ میری بیوی صفیہ تھی. دونوں صحابہ پریشان ہو گئے. اے اللہ کے نبی، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں صفائی کیوں دے رہے ہیں؟ ہم آپ سے صفائی تو نہیں مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیطان انسان کے بدن میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس لیے صفائی دینا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میری بیوی تھی، کوئی اور عورت نہیں تھی. اس حدیث سے علماء نے یہ مطلب نکالا ہے کہ انسان کو ایسی جگہ پر جانے سے بچنا چاہیے جہاں جانے سے لوگوں کو شک ہو کہ ہاں یہ غلط کام کرتا ہے یا غلط چیز میں پڑا ہوا ہے. انسان کو غلط جگہوں سے اتنا دور رہنا چاہیے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی لغو چیز کے پاس سے، کسی بیہودہ چیز کے پاس سے، کسی گندی چیز کے پاس سے کبھی گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. نمبر 11، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اللہ کے خاص بندے تو وہ ہوتے جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے، بلکہ قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں. ہماری جوان لڑکی اسکول میں پڑھی ہے، کالج میں پڑھی ہے، گریجویشن اس نے کیا ہے. ہم نے قرآن کے نام پر ایک حافظ جی کو لگا دیا، رٹو طوطے کی طرح حافظ جی نے قرآن پڑھا دیا. سارا قرآن ہماری جوان بیٹی نے پڑھا، مگر قرآن کی ایک آیت کا مطلب اس کو نہیں معلوم. نہ اس کو ایمان کا مطلب پتا ہے، نہ اس کو پردہ کا مطلب پتا ہے، نہ اس کو حیا کا مطلب پتا ہے. اس نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح پڑھ لیا ہے. اس لیے آج حالات یہ کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں. او لوگو، رٹو طوطے کی طرح قرآن کو پڑھنا بند کر دو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو اس کے انواد کے ساتھ، اس کے ترجمہ کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے بن کر کے قرآن کو سنتے ہیں. اللہ کے خاص بندے ایسا نہیں کرتے، وہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟
اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کے اندر جب اتنی شکتی ہے, اتنا پاور ہے, اتنی طاقت ہے, میرے پیارے ساتھیوں, آج تراویح کے اندر وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے رٹو طوطے کی طرح قرآن کو پڑھا ہے. ہم نے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے قرآن کا ٹرانسلیشن, اس کا انواد سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے اپنے بچے اور بچیوں کو بچاؤ میرے بھائیوں. اور اسی لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی آخری پہچان جو بتائی وہ بڑی پیاری چیز ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ نے فرمایا میرے خاص بندوں کی 12ویں پہچان یہ, ان کی آخری پہچان یہ ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے پریوار کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ اتنا نیک بنا دے, اتنا پرہیزگار بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں, اور لوگ ہم کو دیکھ کر کے ہم کو لوگ آئیڈیل بنا لیں, لوگوں کے ہم امام بن جائیں, لوگوں کے پیشوا بن جائیں. اپنے پریوار اور اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی. اگر آپ چاہتے ہو کہ کل یہ بچے کامیاب ہوں, آپ کی فیملی کامیاب ہو, تو اپنے آپ کو نیک بناؤ. آپ جب نیکی کا کام کریں گے, آپ جب اپنی اصلاح کریں گے, آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے, آپ کے بچے آٹومیٹک سدھریں گے, آپ کی بیوی آٹومیٹک سدھرے گی, اور آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کے بچوں کو ملے گا.